پورے فلسفے کی تاریخ میں شاید اتنی بڑی تبدیلی نہ آئی ہو۔ ان کے ہاں بھی یہ جبر اور قدر کی بحث ملتی ہے۔ اتنی تبدیلی جو انسانی سوچ اور فکر میں آئی، اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ اللہ کے جتنے نازل کردہ دین ہیں ان سب نے اللہ کو محور اور مرکز بنا کر بات کی۔ عیسائیت تھی، یہودیت تھی، بدھا تھا، کوئی بھی مذہب، اسلام آیا، ان سب نے اللہ کو بیچ میں رکھ کے سارے افکار اور نظریات کو اس کے گرد گھمایا کہ انسانوں کو اللہ کی نظر سے دیکھیں، حرام اور حلال کو اللہ کی نظر سے دیکھیں، سچائی اور جھوٹ کو اللہ کی نسبت سے طے کریں، سب چیزوں کا محور اور مرکز اللہ۔ اور یہ جو موم بتیاں جلاتے پھرتے ہیں اور جنہیں اصل علم کی ابھی ہوا نہیں لگی اور انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کر کیا رہے ہیں، اور انہوں نے اس تاریخ کو اور تبدیلی کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ آپ جا کر کسی سے دریافت کر لیں، اس کی اصل بنیاد یورپ کے فلسفے نے بہت بڑی تبدیلی یہ پیدا کی کہ اس مرکز سے اللہ تعالیٰ کی ہستی کو نکالا اور اس کی جگہ انسان کو بٹھایا، اور کہا کہ آئندہ سے خیر اور شر انسانوں کی نسبت سے طے ہوگا، حلال اور حرام انسانوں کی نسبت سے طے ہوگا، اچھائی اور برائی وہ ہے جس کا فیصلہ لوگ کریں۔ اس لیے مذہب اور اللہ اگر یہ کہے کہ حکومتوں کا نظام اور تمہارے ممالک کا وہ شورا سے چلے گا تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم اسے جمہوریت کے ذریعے چلائیں گے، چاہے 100 فرد مل کر ایک گدھے کو منتخب کر لیں اور ایک آدمی کہتا رہے 100 میں سے کہ یہ گدھا ہے، مت اس کی مانو، مگر وہ کہیں گے کہ اکثریت ہے۔ تو انسانی فکر میں یہ بہت بڑی تبدیلی آئی، اور اس کے موجد اب بھی جان بوجھ کے اسے بڑھاوا دے رہے ہیں، اور ان کے مقلد اندھے بغیر سوچے سمجھے ان کی راگنی الاپ رہے ہیں۔ اللہ تعالی نے جس طرح انسانی تخلیق میں جبر کیا ہے، خدا نے تخلیق کے مقابلے میں اخلاقیات کو آزاد چھوڑا ہے، وہاں پر کوئی جبر نہیں، لیکن اصول سکھائے۔ تخلیق کا جبر یہ ہے کہ آپ پاکستان میں پیدا ہوئے، آپ لندن میں کیوں نہ ہوئے، اور تخلیق کا جبر یہ ہے کہ پاؤں ہمیشہ چلیں گے، آپ شمال جائیں، جنوب جائیں، کہیں بھی کوئی جائے، یہ نہیں ہو سکتا کہ پاؤں دیکھنے لگ جائیں اور آنکھیں دیکھیں گی، اللہ نے اس کو پابند کیا ہے، ہو نہیں سکتا کہ آنکھیں سننے لگ جائیں۔ گورا رنگ ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، سیاہ ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، گندمی رنگ جو بالعموم ان علاقوں میں پایا جاتا ہے کیوں ہے، اور یہ گورے کیوں نہ ہوئے، یہ سب کا سب فطرت کا جبر ہے۔
اور اخلاقیات میں آزادی دے دی. جھوٹ بولو تمہاری مرضی، سچ بولو تمہاری مرضی، حسد کرو تمہاری مرضی، اللہ پر اعتراض کرو یا اس کی اطاعت کرو، یہ تمہاری اپنی مرضی ہے. اور یہ وہ حکمت اور بات تھی جو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں ارشاد فرمائی، اور کمال کی باتیں اس میں دانائی اور حکمت کی فرمائی. فرمایا کسی عربی کو عجمی پہ اور عجمی کو عربی پہ فضیلت حاصل نہیں ہے، ہاں تقوی بنیاد ہے فضیلت. کیونکہ عرب عجم یہ سب جبر ہے، ہمارا اختیار ہی نہیں، اور تقوی پہ اختیار ہے. تو تنقیح کر دی کہ دیکھو تم لوگ انسانی اخلاقیات میں آگے بڑھ سکتے ہو، اور عجمی اور عربی ہونا بنیادی طور پہ کچھ چیز نہیں ہے. اسی لیے فرمایا کہ شورا کے ذریعے نظام کو قائم رکھنا، اس کا مفہوم یہ ہے. اور فرمایا کہ اگر تمہارا امیر اس کا سر منقے کی طرح چھوٹا ہو، اتنا بدصورت ہو، تو بھی اللہ کی کتاب کی طرف اگر لے چلے تو اس کی بات ماننا. اس لیے کہ اس کے بس میں تھوڑا ہی ہے کہ سر منقے کی طرح ہو یا کدو کی طرح. وہ تو ایک تخلیق کے مراحل ہیں جو اسے پتہ بھی نہیں تھا اور طے ہوئے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانی اخلاقیات کے اصول بتا دیے کہ دیکھو تمہیں جہاں پر اختیار ہے اس بنیاد پر تمہاری آخرت کا فیصلہ ہوگا. جنت میں جاؤ جہنم میں جاؤ، کوئی یہ حساب نہیں لیا جائے گا کہ تم یورپ کے تھے یا ایشیا کے تھے اور تمہارا قد کتنا تھا اور تمہارا رنگ کیا تھا، کچھ بھی نہیں. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو میں سود کو حرام کر رہا ہوں. اور سب سے پہلے آخری خطبے میں فرمایا کہ میں اپنے چچا عباس کے سود کو ختم کر رہا ہوں، البتہ عباس رضی اللہ عنہ اپنی اصل رقم وصول کر لیں. اور پھر فرمایا ان اعظم الربا، اور میں تمہیں بتاؤں سب سے بدترین سود اس کائنات میں یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کی توہین کرو، بے عزتی کرو. بڑی گہری حکمت میں ہے اس میں، پھر کبھی صحیح. لیکن اللہ نے اصول بنائے، اور انہی اخلاقیات کی اصول پہ جنت بھی ہے اور جہنم بھی. اللہ نے یہ طے فرمایا کہ لوگ ہمیشہ سچائی کے ساتھ رہیں گے، اور اللہ نے اس کا مطالبہ نہیں کیا کہ تم صحیح کے ساتھ رہو. صحیح چیز میں اور سچائی میں فرق ہے. ایک آدمی عین ممکن ہے کہ صحیح رہے اور وہ سچا نہ ہو، اور عین ممکن ہے کہ آدمی اس صحیح کی بنیاد پر خطا کر لے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ سچائی میں گڑبڑ کرے اور اللہ کے ہاں سزا سے بچ جائے، سوائے اس کے کہ اللہ اپنا فضل فرمائے. کسی شخص کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ صحیح رہے. اللہ نے انسانوں کی فطرت میں یہ نہیں رکھا، اللہ نے انسانوں کی استطاعت میں نہیں رکھا. اللہ کہتا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنا تم ڈر سکتے ہو. حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں فرمایا کہ اللہ مجھے اپنا کامل خوف نصیب فرما. اس ڈرنے سے فائدہ کیا حاصل ہے؟ وہ فرمایا کہ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بہ بیننا و بین معصیتک. اللہ مجھے اپنا اتنا خوف دے دے کہ میں اس خوف کی وجہ سے گناہ نہ کر سکوں. کامل خوف آدمی کو پاگل کر دے. اس لیے کسی انسان کی استطاعت میں ہی نہیں ہے کہ وہ آدمی صحیح رہے، ممکن نہیں. اگر استطاعت میں ہوتا صحیح رہنا تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اجتہاد میں خطا نہ کرتے.
جب نبی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے فیصلوں میں ہمیشہ 100% صحیح رہے، اگر وہ 100% صحیح رہتا تو خدا کی وحی کیوں آتی؟ نہیں ممکن، اللہ نے یہ رکھا ہی نہیں۔ اس لیے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ساری زندگی صحیح رہیں، نہیں رہ سکتے بھیا۔ عین ممکن ہے کہ آپ 10 چیزوں میں صحیح ہوں اور 11ویں چیز میں غلط ہو جائیں۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا بدر کے قیدیوں کا، اللہ نے فرمایا لولا کتاب من اللہ، اگر اللہ کا یہ قانون نہ ہوتا کہ وہ اپنے بھیجے ہوں کو مشکل میں مبتلا نہ کریں، تو یہ جو تم نے پیسے لیے ہیں نا، خدا کا عذاب آ جاتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسلم کی روایت میں، آپ نے کہا عمر خدا کا عذاب میں نے اس درخت تک آتے ہوئے دیکھا ہے، اور تم اور ساتھ 2 تھے بس جو بچ جاتے، باقی ہم سب اس کی لپیٹ میں آ جاتے۔ اس لیے 100% صحیح رہنا کسی آدمی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، انسان کی استعداد میں ہی نہیں۔ جس چیز کا تقاضا کیا ہے وہ فرمایا سچ کے ساتھ رہو، یہ نہیں کہا صحیح کے ساتھ رہو، فرمایا سچ کے ساتھ رہو۔ ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچائی کے ساتھ، سچوں کے ساتھ رہو۔ یعنی جو چیز غلط ہے، اپنی جگہ پر صحیح نہیں ہے، تو بھی اس کے ساتھ سچے رہو۔ یہ وہ خوبی ہے جو اللہ نے انسانوں کے اخلاقیات میں رکھی ہے۔ ابو جہل کفر پہ تھا، مرتے دم تک کفر پہ رہا، سچا رہا اپنے مقصد کے ساتھ کہ میری زندگی میں کفر ہے، میں اسے صحیح سمجھتا ہوں۔ جس چیز کو اس نے صحیح سمجھا اسے نبھا دیا۔ اس لیے شریعت ہم سب سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم جس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں اس کے ساتھ ہم سچائی کے پیمانے پر پورا اتریں۔ ہم صحیح سمجھتے ہیں کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا چاہیے، جب دودھ میں پانی ملاتا ہے تو وہ عملاً جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ جس چیز کو صحیح سمجھتا ہے اس کے ساتھ عملی زندگی میں آ کے پھسل جاتا ہے۔ اللہ اس کو منافقت کہتا ہے اور خدا اس سے منع کرتا ہے۔ اس لیے آدمی صحیح رہ نہیں سکتا، البتہ یہ کر سکتا ہے کہ جس چیز کو وہ صحیح سمجھتا ہے اس کے ساتھ سچا رہے۔ یہ ایمان کی معراج ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی آدمی پورا مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین اور اس کی اولاد اور اس کی اپنی جان سے بھی پیارا نہ لگنے لگ جاؤں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول مجھے آپ اچھے لگتے ہیں اپنے والدین سے بھی اور اولاد سے بھی، البتہ جو چیز میری جان ہے مجھے اس سے زیادہ آپ اچھے نہیں لگتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جس کو سچ سمجھتے تھے، جس چیز کو صحیح سمجھتے تھے اس کے ساتھ سچائی کے ساتھ رہے، اور پیش کر دیا کہ اللہ کے رسول میرا حال یہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ عمر ایسے نہیں چلے گا، ایسے نہیں ہو سکتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تھوڑی دیر خاموش رہے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا وزن ان کی طبیعت میں آیا، ان کے ذہن میں آیا۔ وہ زبان مبارک کا اثر بڑی چیز تھی۔ وہ جب اپنی جگہ پہ قرار پذیر ہوا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہا کہ الآن اللہ کے رسول اب تو آپ مجھے اپنی جان سے زیادہ پیارے لگتے ہیں۔ آپ نے فرمایا عمر اب ٹھیک ہے۔ اس لیے ہم اس کے پابند نہیں کہ صحیح رہیں، انسان کی استطاعت میں نہیں، لیکن ہم اس کے ضرور پابند ہیں کہ جسے ہم صحیح سمجھتے ہیں اس کے ساتھ سچائی کے ساتھ رہیں۔ ایک آدمی صحیح سمجھتا ہے وَلِعَذُ بِاللَّهِ گمراہی کو، ہم کہتے ہیں یار گمراہی تمہارے نزدیک صحیح ہے نا، سچے رہو اس کے ساتھ، دوغلی پالیسی مت اختیار کرو، منافق مت بنو۔ کہتے ہو کہ میں غیروں کے مال پر قبضہ کرتا ہوں اور اسے صحیح سمجھتا ہوں، تو عدالت ہو یا باہر ہو صاف کہو کہ بھئی میرا یہ وتیرہ ہے، میں برملا
ببانگے دوہل کہتا ہوں کہ کرپشن میں کروں گا، اب ہوں، تب ہوں، جب ہوں، میں اس راستے کو نہیں چھوڑ سکتا، آپ کی مرضی ہے میرا ساتھ دیں نہ دیں، یہ آدمی غلط کام کہہ رہا ہے لیکن اس کے ساتھ سچا ہے، اس کی زندگی بتاتی ہے۔ اس لیے اس امت کا بہت بڑا المیہ ہم نماز پڑھنے والوں کا اور ہم جمعے اور جماعت کے قائم کرنے والوں کا ایک یہ ہے کہ جو جمعہ کیا سرے سے خدا کو ہی نہیں مانتے، وہ جس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں اس کے ساتھ سچے ہیں، اس کے وفادار ہیں، اور ہم مسلمان جس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں اس کے وفادار نہیں، اس کے ساتھ سچے نہیں ہیں، ہماری تنہائیاں کچھ اور ہیں اور لوگوں کے سامنے کی زندگی کچھ اور۔ اس لیے اس کھوٹ کو نکالے اور اللہ کی معصیت اور نافرمانی تنہائی میں بھی نہ ہو اور لوگوں کے سامنے بھی نہ ہو، اور جس چیز کو وہ صحیح سمجھتا ہے، جس کی وہ دعوت دیتا ہے کہ یہ صحیح ہے، اس کے ساتھ وفادار رہے۔ یہ وفا، لوگوں کے ساتھ تعلق کو نبھانا اور معاشرے میں چھوٹے بڑے کی عزت قائم رکھنا، یہ انسان کی بنیادی خصوصیات میں سے ہے۔ حتیٰ کہ کتا وفادار ہوتا ہے، اور کوئی آدمی اس سے بھی گر جائے کہ ایک آدمی نے اسے ملازم رکھا، اس کی پرورش کی، اس کی بیٹی کی، بھائی کی کسی کی شادی پہ مدد کی، سب کچھ کیا، اور 5 سال 10 سال گزارنے کے بعد اسے کسی نے کہا کہ بھیا ہم آپ کو 1000 زیادہ دیں گے، ہماری کوٹھی پہ آ جاؤ، تو بالکل ایسے ماتھے پہ آنکھیں رکھنی جیسے اس کا اور اس کا کوئی تعلق ہی نہیں رہا۔ یہ کیا چیز ہے؟ ایمان تو بہت دور کی بات ہے، یہ بات انسانیت کے بھی منافی ہے، انسان ایسے نہیں کرتا۔ اگر یہ انسان اپنی اس حرکت کو لے کے انسانوں کے پاس چلا جائے تو انسان تو کہیں گے کہ یار ہم نے ایسی نسل کبھی نہیں دیکھی، اور کتے کے پاس لے جائے تو وہ کہے یار میں تم سے زیادہ اپنے مالک کا وفادار ہوں، تم ہم سے بھی کئی اور ہی نسل ہو، نہ تم ہم میں ہو نہ انسانوں میں ہو۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق اللہ کہتا ہے کہ اولئک الانعام، یہ جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بدتر ہیں اپنے اخلاق۔ جس نے احسانات کیے اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں، اس کا کوئی ذکر ہی نہیں۔ کیوں اللہ شوہر کے ساتھ وفاداری کا حکم دیتا ہے، اور کیوں شوہر کو پابند کرتا ہے کہ اپنی بیوی کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے اپنی بہترین اور بھرپور جوانی کو آگ میں جلا دے۔ پوری طاقت اور قوت نثار کر دے۔ 23 25 30 برس کی عمر میں شادی ہوئی، اس ایک خاتون کو پالنے کے لیے، اس کی عزت کے لیے، گھر بچانے کے لیے کڑوے گھونٹ غصے کے پی گیا، اور اس کی خاطر اپنی ساری جوانی لگا دی۔ کہتا ہے کہ ایک ایک حق آپ کا ادا کروں گا، مگر دیکھو جو میں شوہر ہوں نا، اس میں شرک برداشت نہیں ہے، اس میں شرک نہیں ہونا چاہیے۔ باوفا بیوی وہ جیسی بھی بد زبان یا کچھ بھی ہو، یا مرد بد زبان ہو، کچھ بھی ہو، جب تک وہ سچائی پہ قائم رہتے ہیں اور جس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں اس کے ساتھ سچائی ہے، زندگی نبھ جاتی ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے طلاق کو مکروہ ہی نہیں قرار دیا۔ اللہ بار بار طلاق کے احکامات میں کہتا ہے کہ دیکھو اللہ کے ان احکامات کو، طلاق کو کھیل تماشا نہ بنا لینا، اور تم میں سے جو ایسے کرے گا وہ حد کو کراس کر لے گا اور اللہ اسے سخت سزا دے گا۔ ماتم ہے اس معاشرے کا، طلاق کی ریشو بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ حیران ہوتے ہیں ہم، پہلے کوئی نماز کا مسئلہ پوچھتا تھا، زکوٰۃ کا پوچھتا تھا، اب طلاق کے مسئلے صبح و شام پوچھتے ہیں، اور طلاق بھی ایک نہیں 3 طلاقیں دے کے پھر مسئلے پوچھنے آتے ہیں۔ یہ گویا وفا اس دنیا میں رہی نہیں، اور پیسے کے علاوہ کوئی چیز نہیں رہی۔ یہ بنیادی طور پر یہ بات ہے کہ جس کو صحیح سمجھتا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں، اس کے ساتھ وفاداری نہیں۔
صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں یہ وصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کر دیا تھا، سوئی چبھ جائے آدمی اپنی جگہ پر قائم نہیں رہ سکتا۔ اور جب احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اوپر پہاڑ بھی نہیں، اسے کیا کہ ایک ٹیلا تھا، اس ٹیلے سے نیچے تشریف آوری ہوئی تو کافروں کو موقع ہاتھ لگا اور ابو سفیان نے کہا پوچھو ان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں کہ نہیں زندہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اگر میں نے کہہ دیا تو معاملہ اور بھڑک اٹھے گا اور ہم تو پہلے ہی ایسی شدید کیفیت میں مبتلا ہیں۔ آپ نے کہا چپ رہو، اور پھر ان کا ابو بکر، پھر اس سے کہا عمر، پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا عمر چپ رہے، بالکل نہیں بولنا تاکہ انہیں پتہ نہ چلے کہ آواز کہاں سے اٹھ رہی ہے، نتیجہ یہ کہ وہ ادھر آ جائیں گے۔ اور پھر انہوں نے تیر چلانے شروع کیے اور طلحہ رضی اللہ عنہ نے بازو آگے رکھ دیا اور ایک بازو اپنی انگلیوں سے کندھے تک 70 سے زیادہ تیر اس میں لگ گئے، اور طلحہ رضی اللہ عنہ کو ایک تیر اتنا شدید لگا کہ ان کا اوہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی برداشت کر لیتے تو خدا کی قسم فرشتے تمہیں اٹھا کے آسمان پہ لے جاتے اور لوگ دیکھتے فرشتے کیا ہوتے۔ یہ وفا نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ محبتیں ہی تو ہیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ڈانٹ سکتا تھا؟ ام ایمن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، ان کی باندی تھی اور جوان لڑکی تھی۔ جب حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میری حقیقی والدہ آمنہ کے بعد یہ میری ماں ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے، باوجود ساری عزت ادب احترام کے ڈانٹ پڑ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے کہ بہرحال ماں ہے، مجھے سننا۔ یہ وفا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ شریعت کیوں کہتی ہے کہ جب والد کا انتقال ہو جائے تو بڑا بھائی باپ کی جگہ آ جاتا ہے؟ کیوں اس کو کہتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرے کا نظام نہیں چلے گا اگر وفاداری نہیں چلے گی۔ خاندان میں کوئی بڑا ہے ہی نہیں، کنبے قبیلے میں کوئی بڑا ہے ہی نہیں، اس پوری قوم کی حالت دیکھ لو، اب ان کا بڑا چھوٹا کوئی نہیں ہے، جو جی چاہے تبصرے کریں، جیسے جی چاہے مذاق اڑائیں، صرف طاقت کے سامنے جھکنا ہے۔ اور اس کا مظہر یہ ہے کہ چیف کا مذاق نہیں اڑایا جا سکتا، باقی کوئی نہیں رہا جس کا یہ مذاق میڈیا نہ اڑا رہا ہو اور جس پہ تہمتیں نہ لگا رہا ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ بنیادی طور پر وہ جو صحیح چیز جس کو بھی سمجھتا ہے چاہے وہ غلط ہی ہے، اس کے ساتھ جو سچائی تھی نا، اس سچائی میں غداری کر رہا ہے۔ شعور بھی یہی کہتا ہے کہ جس چیز کو تم صحیح سمجھتی ہو، میرا شعور ہونا اس میں میرے ساتھ سچی رہنا، باقی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق۔